أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. ما جعل اللہ نہیں مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے من بحیرت کسی بحیرہ کو، ولا سائبت نہ کسی سائبہ کو، ولا وصیلت نہ کسی وصیلہ کو، ولا حام نہ حامی کو، ولکن الذین کفروا لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور اکثر کو عقل نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب انہیں کہا جاتا ہے تعالوا آ جاؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کتاب کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آ جاؤ، قالوا تو کہتے ہیں حسبنا کافی ہے ہمارے لیے، ما وجدنا علیہ آباءنا وہی طریقہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد خود پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا يعلمون شیئا اگر ان کے آباء و اجداد کچھ نہ جانتے ہو، ولا یہتدون اور ہدایت پر نہ ہو، مطلب کہ کیا پھر بھی اس کے پیچھے جائیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، علیکم انفسکم تم پر لازم ہے اپنے آپ کی فکر کرنا، لا یضرکم تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، من ضل وہ آدمی جو گمراہ ہے، اذا اہتدیتم جبکہ تم خود ہدایت پر ہو، الی اللہ مرجعکم جمیعا اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، فینبئکم وہ تمہیں آگاہ کر دے گا، بما کنتم تعملون ان سارے اعمال سے جو تم کرتے جا رہے تھے۔ پہلی آیت میں مشرکین کی ایک خاص رسم کو اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے۔ وہ 4 قسم کے جانوروں کے نام آئے ہیں، بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حامی۔ یہ 4 قسم کے جانور ہوتے تھے۔ بحیرہ یہ اس جانور کو کہتے تھے جس کا دودھ مشرکین بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے، یعنی اس جانور کی خدمت کرتے، اگر سواری کی ضرورت پڑ گئی، اونٹنی ہے مثال کے طور پر تو سواری بھی ہو گئی، اس کی خدمت بھی کرتے، چارہ کھلاتے، لیکن اس کا دودھ خود استعمال نہیں کرتے بلکہ وہ بتوں کے نام پر چڑھا دیتے تھے، بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے۔ تو پھر وہاں سے جو ان کا طریقہ کار ہوتا تھا، بتوں کے نام پر جو نذرانے آتے اور جیسے وہ تقسیم کا طریقہ مشرکین کے ہاں تھا اس طریقے کے مطابق وہ دودھ تقسیم ہوتا۔ تو جس جانور کا دودھ بتوں کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا اس جانور کا نام بحیرہ رکھتے تھے، یہ بحیرہ ہے۔ دوسرا ہے سائبہ۔ سائبہ کہتے ہیں کہ جس جانور ہی کو، صرف جانور کے دودھ کو نہیں، جانور کو، پورے جانور کو وقف کر دیا۔ یہ جانور اب ایسے کاموں میں آئے گا کہ جو جہاں ان کی عبادت خانے اس کے فائدے کے لیے مندر ہو گیا، یا جہاں بت خانے ہیں ان کے فائدے کے لیے جو جانور استعمال ہوں گے، اب یہ جانور ان کی خدمت کے لیے وقف، اس کو سائبہ کہتے ہیں۔ اور سائبہ جانور کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے لوگ، پھر ان کو چارہ کھلانے میں اپنی عزت سمجھتے تھے اور اپنا ایک کامیابی سمجھتے تھے کہ ہم نے بتوں کے جانور کو یعنی سائبہ کو چارہ کھلایا اور اس کی خدمت کی، لوگ اس کی خدمت اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ تیسری چیز ہے وصیلہ۔ وصیلہ کہتے ہیں نر جانور کو، لیکن یہ ہر نر جانور نہیں ہوتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے جانوروں میں آپ کو پتہ ہے کہ مادہ جانور کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ جب جانور کے یہاں بچے ہوتے ہیں تو اگر مادہ جانور ہو، چاہے وہ بکری ہو چاہے وہ گائے ہو، اس کے بچے اگر مادہ بچے ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں قیمت پوری ہو گئی، کیونکہ آگے اس سے نسل چلنی ہوتی ہے۔ تو جس نر جانور کی ظاہر بات ہے نر اور مادے کے آپس میں ملاپ کی بعد ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، تو جس نر جانور کے ملاپ سے مسلسل 10 بچے یعنی مادے بچے پیدا ہوتے تھے، کوئی ایک سانڈ ہے یا بیل ہے یا اونٹ ہے، اس کے ملاپ سے کسی اونٹنی کے 10 مسلسل مادہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو اس اونٹ کو یا اس نر جانور کو کیا کر دیتے تھے؟ وصیلہ کا نام دے کر اس کو وقف کر دیتے تھے بت خانے کے لیے، یہ بڑا باکمال جانور ہے کہ اس کے ملاپ کی وجہ سے ہمیں 10 مادہ بچے مل گئے، تو اس کا نام وصیلہ پڑ جاتا تھا اس جانور کا، اور اس کو اس طرح وقف کر دیتے تھے۔ چوتھا جانور ہے حامی، حام ولا حام۔ حام بالکل اسی وسیلہ کی طرح ہے، بس وسیلہ اور حام میں فرق یہ ہے کہ حام کو ہوتا تھا مؤنث جانور، یعنی وہ مادہ جانور کہ جس کے مسلسل آگے 10 بچے پیدا ہو جائیں،
اگر اونٹنی ہے اس اونٹنی کے 10 مادہ مسلسل 10 مادہ بچے پیدا ہو جائے، بکری ہے تو اس سے آگے 10 مسلسل مادہ بچے پیدا ہو جائے، تو جب 10 پورے ہو جاتے تھے تو اس کے اعزاز میں اس کا نام رکھا جاتا تھا حامی، اور اس کو بھی اسی طرح وقف کر دیتے تھے، اس کو بڑا برکت والا جانور سمجھتے تھے اور اس کی خدمت کو سعادت سمجھتے تھے، اور لوگ اپنی چراگاہوں میں اس کو لے جاتے تھے برکت کے لیے، کس کی وجہ سے چارے میں برکت آئے گی، جیسے طرح طرح کے خیالات ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کہا کہ ما جعل اللہ، کہ اللہ نے کوئی مقرر نہیں کیا، یہ تو اس کو عبادت سمجھتے ہیں، قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں، برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سارا شرک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر نہیں کیا، نہ بحیرہ کو مقرر کیا، نہ صاحبہ کو مقرر کیا، نہ وسیلہ کو، نہ حامی کو، ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، لیکن جنہوں نے کفر کیا ہے یہ اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں۔ جھوٹ کیا ہے؟ کہ اللہ نے ایک چیز کو بابرکت بنایا ہی نہیں ہے، یعنی کسی جانور کے اگر 10 مسلسل بچے پیدا ہوتے ہیں یا کسی جانور کے میلاب سے 10 جانور پیدا ہوتے ہیں تو اس میں کوئی برکت والی بات تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے پیدائش ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس میں جانور کی کیا برکت ہے یا جانور کیا برکت کا ذریعہ ہے کہ اس کو اتنا تقدس حاصل ہو جائے، اور پھر باقاعدہ اس کو ثواب کی نیت سے، ظاہر بات ہے وقف کرنے کا مطلب کیا تھا؟ ثواب اور سعادت، تو ثواب اور سعادت تو وہ چیزیں بن سکتی ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہو عبادت کے طور پر، یہ تو صریح شرک ہے، منع ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا قرار دیا؟ یفترون علی اللہ الکذب، یہ اللہ پر جھوٹ ہے، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ دوسری جگہ فرمائیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر شرعی کام کو ثواب کا لبادہ اوڑھ کر ثواب کا ذریعہ سمجھنا، یہ شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ ثواب کام کیا ہے؟ جو شریعت نے مقرر کیا، تو شریعت نے جو چیز ثواب کے کام کے طور پر مقرر نہیں کیا اور ایک آدمی اسی لیے کر رہا ہے کہ اسے ثواب مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ناقص چھوڑ کر گئے، انہوں نے ثواب کے سارے ذریعے، یہ تو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات آ رہی ہے کہ آج اگر ہم کہیں کہ مثال کے طور پر جیسے مشرکین نے اپنی طرف سے مقرر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت نکیر اس پر فرمائی، ناراضگی فرمائی، تو یہی بات تو ہمارے لیے بھی ہے کہ آج ہم کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے طور پہ جاری نہیں فرمایا، حالانکہ اس وقت ضرورت تھی، جاری کر سکتے تھے لیکن نہیں فرمایا، صحابہ نے نہیں کیا، ہم وہی طریقہ، وہی کام یا وہی چیز باعث برکت سمجھے، تبرک کے طور پہ سمجھے، سعادت کے طور پہ، اس کو کوئی بھی نام دے دے، برکت دے، سعادت دے، تبرک دے، لیکن اس کا ثبوت نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے عبادت بنا رہے ہیں، اور جب ہم اپنی طرف سے عبادت بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر ہم گویا کہ عملی طور پر، زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پہ ہم اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین ناقص کر چھوڑ کر گئے ہیں، کیونکہ یہ تو اگر عبادت ہے، ثواب کا ذریعہ ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور اس کے بارے میں بتایا ہوتا، چلو تفصیل سے نہ بتایا ہوتا، اصول تو بتائے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کی تفصیلات نہیں بتائی، کیونکہ اس میں پھر بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آج کل تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو جدید مسائل جن کو کہا جاتا ہے، ان کے احکام اب قرآن اور حدیث میں صاف طور پر تو نہیں ہے لیکن اصول تو ہے۔ اب ایسی چیز کو تو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے، جیسے کئی سارے بہت سارے جدید مسائل ہیں، ہر چیز کے نئے نئے مسائل آتے ہیں، آج کل نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جنس کے حوالے سے اور آپ کے انسانوں کی پیدائش کے حوالے سے کافی مسائل آتے ہیں، جدید طریقے سے پیدائش کے کافی مسائل ہیں۔ اب سب ایسے تو نہیں ہے کہ ان مسائل کے بارے میں غور کرنا یا حکم معلوم کرنا یا حکم تلاش کرنا یہ تو شرک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ان کے اصول بتائے ہوئے ہیں، لیکن ایسی کوئی عبادت کے طور پہ کوئی کام کرنا کہ جس کا کوئی اصل نہ ہو، کوئی اصل نہ ہو، اور اس کو ہم اپنی طرف سے عبادت کے طور پہ بنائیں، سعادت کا ذریعہ بنائیں، برکت کا ذریعہ بنائیں، تو یہ چونکہ مشرکین کا بھی یہی طریقہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والی بات ہے اور اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، تو ہر ایسے طریقے سے بچنا ہے کہ جو شریعت کے طور پہ نہ ہو اور ہم اس کو شریعت کے طور پر سمجھیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان کی اکثریت کو عقل نہیں ہے، یہ وہی بات ہے جو گزشتہ درس میں بھی آئی تھی کہ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، پاک اور ناپاک، خبیث اور طیب یہ برابر نہیں ہو سکتی، اس کا موازنہ ہی نہیں ہے، اگرچہ آپ کو ناپاک چیز کی کثرت اور بڑھاوا اور عددی شماری اکثریت آپ کو تعجب میں ڈالے، یہ قبولیت کا معیار نہیں۔ اکثرهم لا يعقلون، اکثریت تو کم عقلوں کی ہے، اکثریت تو کم عقلوں کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان مشرکوں کو کہا جاتا ہے کہ چھوڑیں اپنے طریقے، آبا و اجداد کے طریقے چھوڑیں، کہاں سے آپ نے یہ رسوم سنے ہیں، آ جاؤ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے، جو کتاب نازل کیے، تعالوا الی ما انزل اللہ، اللہ نے جو کتاب نازل کی آ جاؤ اس کی طرف، وإلی الرسول، رسول کے پاس آ جاؤ، یعنی احادیث کے پاس آ جاؤ، جب رسول خود موجود ہیں ان کے پاس آ جاؤ، خود موجود نہیں ہیں تو ان کی تعلیمات کے پاس آ جاؤ۔ جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جس طریقے پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا۔
قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس طریقے پر دیکھا ہم اسی کی پیروی کریں گے، وہی راستہ اپنائیں گے، اسی پر چلیں گے۔ یہ قرآن اور حدیث کی نئی نئی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ مشرکین کا جواب ہوتا ہے، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ جس طریقے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہم اسی کی پیروی کریں گے، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، سوالی انداز میں اللہ پوچھ رہے ہیں کیا ان کے آباء و اجداد اگر کچھ جانتے نہ تھے اور ہدایت پر نہ تھے، یہ پھر بھی اس کے پیچھے چلیں گے؟ یہ پھر بھی اس کے پیچھے؟ ظاہر بات ہے کوئی بھی عقل مند آدمی اگر یہ سوچے گا کہ جب میرے باپ دادا علم نہیں رکھتے تھے، ہدایت پر وہ خود نہیں تھے، تو میں کیوں ان کے پیچھے چلوں؟ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ان کے باپ دادا کے پاس ہدایت نہیں تھی، علم نہیں تھا، تو کیا یہ پھر بھی اس کے پیچھے چلیں گے؟ یہ تو کمقلی والی بات ہے، یہ تو ناکامی والی بات ہے۔ اب یہاں پہ ایک اصل اور بالکل واضح جو اصول اور معیار ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، پہلا کہ مشرکین کا طرز عمل کیا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلنا ہے، بس جیسے بھی ہو، اگرچہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات آ جائے، نہیں بھائی ہم نے تو باپ دادا سے جو سنا، ہمارے بچی تو ایسے کرتے تھے، دادا جی تو ایسے کرتے تھے، ہمارے معاشرے میں تو ایسا ہوتا آ رہا ہے اور ہو رہا ہے، یہ نئی نئی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ مشرکین والا طرز عمل ہے، یہ مشرکین والا طرز عمل ہے۔ لیکن اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، یہ آیت خود ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اگر باپ دادا یا جو بھی ہو، جو آپ کے بڑے ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، جو گزر گئے ہیں دنیا سے، جنہوں نے کئی طریقے رائج کر دیے دین کے طور پر، اگر وہ علم والے نہ ہوں، ہدایت والے نہ ہوں، اور علم اور ہدایت کیسے پہچانی جائیں گی؟ قرآن اور حدیث کے معیارات پر اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر ان کی زندگی کو پرکھو۔ اگر قرآن اور حدیث کے معیار پر ان کی زندگی نہیں ہے، وہ علم نہیں رکھتے، وہ ہدایت پر نہیں ہے، تو ان کے پیچھے چلنا یہ مشرکین کا طرز عمل ہے۔ لیکن اگر آپ نے جن کو فالو کیا ہے، جس کے پیچھے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ قرآن کا صحیح علم مجھ سے زیادہ جانتا تھا، قرآن کا صحیح علم اس کے پاس تھا، اور عمل میں وہ مجھ سے زیادہ تھا، متقی تھا۔ جب متقی تھا اور قرآن کے علم میں مجھ سے زیادہ تھا، اس نے قرآن کی جو تفسیر، جو تعبیر کی ہے، مجھے اس کی تفسیر اور تعبیر پر اعتماد ہے، اس لیے میں فلاں مفسر کی تفسیر لیتا ہوں، یا فلاں محدث کی حدیث لیتا ہوں، یا فلاں بڑے بزرگ کی دینی مسئلے پر اعتماد کرتا ہوں۔ اس کی اجازت خود قرآن نے دی ہے، کیونکہ قرآن کیا سوال اٹھا رہا ہے؟ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگر آباء و اجداد جانتے بھی نہ ہوں، ہدایت پر نہ ہو، کیا پھر بھی چلو گے؟ مطلب کیا کہ اگر وہ علم والے ہیں اور ہدایت پر ہیں تو پھر ان کے پیچھے چلنا در حقیقت قرآن اور حدیث ہی کے پیچھے چلنا ہے۔ فرق کیا ہے کہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی فقہاء صحابہ گنے چنے ہیں، 7 بڑے فقہاء گنے جاتے ہیں۔ مفسرین قرآن میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کچھ گنے چنے نام ہیں۔ تو ہوتا کیا تھا؟ باقی صحابہ کرام ان سے جا کر پوچھتے تھے کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، بڑے مجلس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورۃ النصر کی تفسیر پوچھی کہ اس کی تفسیر کیا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے تھی۔ تو معیار کیا ہے کہ کسی بندے کو بھی اپنا پیشوا بنانا یا بڑا بنانا یا مقتدا بنانا، اس کا معیار قرآن نے کیا دیا؟ اس آدمی کی عملی زندگی دیکھو کہ عملی زندگی ہدایت والی ہے یا نہیں ہے، اور عمل بھی ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ جس مسئلے میں آپ اس کو مقتدا بنا رہے ہیں، اس کے پیچھے جا رہے ہیں، وہ اس کا علم بھی رکھتا ہے۔ ایک آدمی نیک تو ہے، وظائف بہت کثرت سے، فرائض بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے، 5 وقتی نمازی ہے، تکبیر اللہ کے ساتھ صف اول میں تہجد پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، لیکن مسائل کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ نیک تو ہے، ہدایت یافتہ تو ہے، لیکن آپ مسائل اس سے نہیں پوچھ سکتے۔ قرآن نے 2 چیزیں رکھی ہیں، علم، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، علم، اور دوسری چیز ہے ہدایت۔ اور ایک آدمی ہے اس کے پاس علم تو بہت ہے، کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہے ہیں، رسائل پہ رسائل، مضامین پہ مضامین لکھے جا رہے ہیں، چھاپ ہو رہے ہیں، بڑا مکتبہ اس نے بھر دیا، اور کانفرنس پہ جا کے وہ ایسے لیکچر دے رہا ہے کہ لوگوں کو حیران کر رہا ہے۔ علم تو ہے لیکن لا یہتدون، ہدایت پر نہیں ہے۔ قرآن کی ایسی تفصیل کر رہا ہے، ایسی تعبیر کر رہا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز عمل، ان کی تفسیر اور ان کے پورے امت مسلمہ جس خاص مسئلے پر کسی خاص طرز پہ چل رہی ہو، اس کے بالکل الٹ ہو، جس کو تحریف کہتے ہیں، وہ ہدایت پر تو نہیں ہے۔ اب اس کے پاس دنیا کی نظر میں علم تو ہے، لیکن شریعت کی نظر میں معلومات کا صرف خزانہ ہے، علم نہیں۔ تو یہ اصول ہے کہ کسی بھی شخصیت کو دینی طور پر کسی بھی مسئلے میں مقتدا اور پیشوا بنانے کے اصول کیا ہے؟ اس کے پاس اسی مسئلے کا علم ہونا چاہیے، اور علم کے ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ عمل کو تعبیر کیا ہدایت سے، عمل تو بہت زبردست ہے، لیکن جس مسئلے میں آپ اس کو مقتدا بنا رہے ہیں اس کے پاس علم نہیں ہے، مطلب
قرآن اور حدیث کا وافر علم نہیں ہے کہ آپ کو مسائل بتا سکے، تب بھی آپ اس کو مسائل میں مقتدا نہیں بنا سکتے۔ اور معلومات کا خزانہ تو بہت ہے، لیکن عمل کردار ٹھیک نہیں ہے، تب بھی آپ اس کو دینی مسئلے میں رہنما نہیں بنا سکتے۔ رہنما بنانے کے لیے اللہ نے کیا بتایا؟ علم بھی ہو اور عمل بھی ٹھیک ہو، تب شرعی مسائل میں آپ اس کو اپنا مقتدا بنائیں گے، رہنما بنائیں گے۔ اور جب آپ اس کو رہنما بنائیں گے تو یہ مشرکین کے طرز عمل سے آپ نکل جائیں گے۔ اس میں یہ فرق ہے کہ مشرکین کیا چلتے تھے؟ اندھی تقلید۔ آباء و اجداد نے قرآن اور حدیث کے خلاف بھی اگر کوئی طریقہ جاری کیا ہے، نہیں بھائی ہم نے تو اسی کے پیچھے جانا ہے، اس کے سامنے قرآن بھی پیش کرو، حدیث بھی پیش کرو، وہ کیا کہتا ہے؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا۔ جبکہ مسلمان جب کسی کو رہنما بناتا ہے، کسی کو اپنا پیشوا بناتا ہے، وہ کس اصول پر؟ علم اور عمل پر۔ علم اور عمل کے معیار بھی پورا اترتا ہو، آپ اس پر اعتماد کریں اور اپنی زندگی کے مسائل سے پوچھیں اور حل کریں۔ یہ مشرکین کا طرز عمل نہیں ہے، بلکہ اسی میں کامیابی ہے۔ صحابہ بھی ایک دوسرے سے مسائل پوچھتے تھے، لیکن اگر یہ اصول نہ ہو اور پھر ایسے ہی کسی کے پیچھے جا رہے تھے، یہ مشرکین کا طرز عمل ہے جو ناکامی کی طرف لے جانے والا ہے۔ آخری آیت رہ گئی، انشاءاللہ اس پر کل بحث کریں گے۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھ نصیب